فضائی حملوں میں 8 فلسطینی شہید، جنین میں القدس بریگیڈ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں۔ ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنین پر ہونے والے حملوں میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مہلک جنگی ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم، وسطی لبنان میں فضائی حملے میں مزید 20 افراد شہید۔ لبنان میں جاری جنگ کے باعث لاکھوں افراد بے گھر، اسرائیلی بربریت سے مجموعی شہادتوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی، 13,000 سے زائد افراد زخمی۔ حزب اللہ نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائل داغ دیے۔ کریات شمونہ، ساسا، بالائی الجلیل اور گولان ہائٹس پر راکٹس داغے۔ اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں سائرن گونج اٹھے، لوگ جان بچا کر بھاگے اور سڑکوں پر لیٹ گئے۔ گائیڈڈ میزائل سے اسرائیل کا مرکاوا ٹینک تباہ، متعدد اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ ٹرمپ دوسری اننگ کھیلنے کو تیار، مخالفین نے ڈال دیے ہتھیار۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب، ڈیموکریٹس کو بڑی شکست۔ نو منتخب صدر کا جاری جنگیں ختم کروانے کا اعلان۔ وکٹری اسپیچ میں کہا، امریکہ میں نئی تاریخ رقم کروں گا، امریکہ کو درپیش تمام مشکلات کو حل، ٹیکس کم کروں گا، عوام کے حقوق کے لیے لڑوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو نائب صدر بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ امریکی صدارتی محل، ایوان نمائندگان، سینٹ میں ریپبلکنز کا راج۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 برس بعد وائٹ ہاؤس میں واپسی۔ 20 جنوری 2025 کو 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ انتخابی ووٹنگ کی جنگ میں 279 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ کیملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ لے سکیں۔ سینٹ میں ریپبلکنز کے پاس 52 نشستیں، کانگریس میں بھی ریپبلکنز کی اکثریت یقینی۔ امریکی انتخابات میں پاکستانی نژاد امریکیوں کی کامیابیاں۔ ٹیکساس میں ریاستی اسمبلی کے ڈیموکریٹک امیدوار سلمان بھوجانی کامیاب۔ سلمان دوسری بار ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹک کے ٹکٹ پر ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی کے لیے سلمان لالانی بھی مضبوط امیدوار ہیں۔ مشیگن میں عائشہ فاروقی، نیو یارک میں ریپبلکن ٹکٹ پر عامر سلطان، پنسلوینیا میں ڈیموکریٹک ٹکٹ پر مریم صبی امیدوار ہیں۔ کانگریس کے لیے واحد امیدوار ایرن بشیر کا پنسلوینیا میں مقابلہ ہے۔ صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی کامیابی، ان کے قریبی دوستوں کے تہنیتی پیغامات آنے لگے۔ بھارتی وزیر اعظم نے تو پرانی میٹنگز کی تصاویر بھی شیئر کر دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور برطانوی ہم منصب نے بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے ٹرمپ کو پیغام میں کہا، پاکستان اور امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ بلاول بھٹو نے لکھا، امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ ٹرمپ کی جیت ان کے جنگ روکنے کے دعوے کا امتحان ہے۔ امریکی انتخابات کے بعد حماس رہنما سمی ابو زہری کا بیان، کہا ڈیموکریٹس کو غزہ میں جاری جنگ کے معاملے پر اپنے مجرمانہ بیانات کی وجہ سے شکست ہوئی۔ ٹرمپ کو بائیڈن کی غلطی سے سیکھنا چاہیے۔ امریکہ کو اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ حمایت میں کی پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کے صدر بننے پر ایران کا رد عمل۔ ایرانی حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی صدر بنے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ایک کی جگہ دوسرے کے آنے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹرمپ کی فتح پر کیمرون کا بھی محتاط رد عمل، کہا امریکہ اب بھی ایک دشمن ریاست ہے اور یہ وقت بتائے گا کہ کیا یوکرین جنگ کے خاتمے کے بارے میں ٹرمپ کے بیانات حقیقت میں بدلتے ہیں یا نہیں۔ جو ان کی وکٹری اسپیچ تھی وہ بہت اہمیت کا متحمل ہے، اور بھٹو زرداری انہوں نے تو فوراً اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے، اب آپ جنگ بندی کی طرف جائیں، ہم کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا ہدف بنا ہوا ہے۔ پروگرام جی فور غریدہ میں گفتگو میں کہا کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وکٹری اسپیچ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، ٹرمپ کے بیان کو موقع سمجھا جائے۔ بانی پی ٹی آئی، تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک نکلے گا۔
یہ آخری کال ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا گورنر سے ملاقات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. 9 نومبر کو ثوابی جلسے میں قرارداد پیش کریں گے. 2.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ فسطائیت جاری ہے. ہمیں پرامن تحریک چلانے نہیں دی جا رہی. پنجاب میں آج بھی دھند کا راج رہا. لاہور کا آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر. ایئر کوالٹی انڈیکس 448 ریکارڈ. فضا انتہائی مضر صحت قرار. کھانسی، وائرل فلو، گلا خراب اور دیگر بیماریوں میں اضافہ. آئندہ 3 روز تیز ہواؤں سے اسموگ کی صورتحال بدترین ہونے کا خدشہ. صوبائی حکومت کا گرین لاک ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ. لاہور، گوجرانوالا، ملتان، فیصل آباد ڈویژن میں ہائر سیکنڈری اسکول 17 نومبر تک بند. گھروں سے باہر ماسک لازمی قرار. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں 50% تک لوگوں کو کام کی اجازت ہوگی. چھ مہینوں میں 18 آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدوں کا امکان. حکومت کا بگاس پر مبنی پاور پلانٹس کے ساتھ ٹیرف میں کمی کے لیے معاہدے کا اعلان. کہا 1994 اور 2002 کی توانائیوں پالیسی کے تحت قائم کردہ 18 آئی پی پی سے بجلی کی خریداری کے معاہدوں پر نظر ثانی کرنے میں 4 سے 6 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے. کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی سستی. 1 روپے 28 پیسے فی یونٹ کمی کر دی گئی. نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں کمی ستمبر کی ایڈجسٹمنٹ میں کی گئی ہے. صارفین کو کمی کا ریلیف نومبر کے بلز میں ملے گا. کراچی کے شہریوں کی زندگیاں سستی ہو گئیں. ڈاکو آزاد، پولیس بے بس. بے رحم ڈاکوؤں نے ایک اور ہستہ بستہ گھر اجاڑ دیا. ڈیفنس فیز 5 توحید کمرشل میں ڈکیتی مزاحمت پر 45 سالہ سعید قتل. مقتول رقم نکلوا کر گھر واپس جا رہا تھا. پولیس نے واقعے کی روایتی انداز میں تحقیقات کا آغاز کر دیا. شہر قائد میں رواں برس سے اب تک 106 افراد ڈکیتوں کا نشانہ بن چکے ہیں. کراچی میں سیکیورٹی ادارے ایک بار پھر سوالیہ نشان بن گئے. خودکش حملے کے بعد بھی سیکیورٹی ادارے خواب خرگوش سے نہ جاگے. شارع فیصل سے فائرنگ کرتے 2 گروپ ایئرپورٹ کے اندرونی حصے تک جا پہنچے. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں گاڑیوں اور مسلح افراد کو قابو کیا. ایئرپورٹ پارکنگ سے نجی کمپنی کے زخمی گارڈ اور لڑکی سمیت 6 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. پولیس کے مطابق دونوں گاڑیوں میں سوار نوجوان میں جھگڑا مشترکہ دوست لڑکی کے تنازع پر پیش آیا. پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی.